الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مخدوم اہل سنت صاحبزادہ والا شان زیب سجادہ آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ مولانا محمد فضل رسول صاحب حیدر رضوی قادری، ان کے برادر گرامی اور ہمارے محترم مجاہدی اہل سنت حضرت مولانا حاجی محمد فضل کریم صاحب زیدہ مجدکم العالی وحافظکم اللہ تعالی من شر الاعداء، علماء کرام، سادات کرام، اہل محبت، الحمدللہ عرس مبارک امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اس ماہ سعید میں یہ آخری نشست ہے جس میں رب کریم نے مجھ فقیر کو، آپ سب کو حاضری کا شرف بخشا ہے۔ دل سے دعا کرتے ہیں کہ مولا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ان گلستانوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ جھکڑ چل رہے ہیں، ابلیس لعین نے پورا زور لگا دیا ہے کہ خزاں آئے، اس کے لیے چاہے کوئی بھی غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر شائستہ، غیر پاکیزہ حرکت کا ارتکاب کرنا پڑے، ابلیس اور ابلیسی کرتے ہی ایسے ہیں
اور وہ کر گزرے کر رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں مولا شیطان کے ساتھی بے شمار ہیں، محبوب پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محافظ ایک تو ہے، ایک تو ہے، کیونکہ تو نے برملا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اگر کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خطرناک بہاد نہ تھا. ابھی استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے ایک تاریخ دہرا رہے تھے جس کا نام لینا بھی ان جیسے اکابرین اور اہل محبت کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن بیان اس لیے ہو رہا تھا کہ ان گندی وادیوں سے ذرا بچ کے نکل جاؤ، ان غلط لوگوں سے ذرا پہلو تہی کر کے نکل جاؤ، تاکہ خدا کرے دماغ جو ہے، عقیدے کا دماغ جو ہے اس سنڈاس کی تباہی سے بچ جائے. محترم حضرات، خطرہ نہ تھا، اگر کوئی جلغار آنے والی نہ تھی، اگر کوئی طوفان بے تمیزی برپا ہونے والا نہ تھا، تو پھر انتظام کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تبھی ہوتے ہیں جب کسی کی طرف سے ری ایکشن کا امکان ہوتا ہے. رب جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. سارے انبیاء، سارے رسول کرام علیہ السلام پہ کروڑوں سلام، ان کی عظمتیں رب کریم نے بیان فرمائی ہیں، ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. شانیں بیان کی ہیں، لیکن لوگوں سے تیری حفاظت، لوگوں سے تیری حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ جملہ فقیر کی معلومات کی حد تک میرے مصطفیٰ کریم کے بغیر کسی کے لیے نہیں فرمایا گا. اور ان کی جو عظمتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے قلوب میں نقش ہو جائے کہ جسے اللہ کی طرف نسبت ہو جائے وہ شے بھی بے عیب ہو جاتی ہے، وہ شخصیت بھی بے عیب ہو جاتی ہے، وہ نظریہ بھی بے عیب ہو جاتا ہے، وہ ماحول بھی بے عیب ہو جاتا ہے. آخر آپ نہیں سمجھتے کہ رب کریم فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی رحمت علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. کیا مدینہ عالیہ میں میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی کوئی پابندی تھی؟ آواز اونچے یعنی کرنے سے متعلق کوئی گرفت تھی؟ نہیں تھی. سرکار آ گئے، پابندیاں لگ گئیں، کیونکہ چوروں پر پابندیاں جبھی لگتی ہیں جب کہ کوئی خزانہ عامرہ موجود ہو، اور جہاں نوے کانٹے ہو وہاں پابندیاں نہیں ہوتی. جب میرے مصطفیٰ کریم آ گئے تو پھر رب نے کہیں اپنا اعلان کر دیا، کہیں فرشتوں کا اعلان کر دیا ہے. کہیں فرماتا ہے میں تیری حفاظت کرتا ہوں، اور اگر کبھی بدر کا میدان آ جائے تو فرماتا ہے جبریل جاؤ لشکر لے جاؤ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضری دے دو جا کے. حالانکہ ملائکہ کو جنگ لڑنے کے لیے پیدا کیے گئے. ملائکہ تو نوری ہیں، نہ ان کی ریکروٹمنٹ ہے، نہ وہ کوئی کسی قسم کی مشق کرتے ہیں، نہ تیر اندازی کرتے ہیں، نہ تلواریں، نہ نیزے، نہ برچے، نہ بھالے. جو ہر وقت جن کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے مجھ سے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں جی، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے رب تعالیٰ سے عرض کر دیا، لیکن اللہ کریم نے اسپیشل ڈیوٹی لا دی. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی حنین میں. اور یار کیوں نہ جائیں، فقیر عرض کرتا ہے
جدھر جرنیل جاتا ہے فوج وہیں جایا ہی کرتی ہے. میرے آقا جدھر جاتے ہیں جبریل پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، جبریل پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اگر پیچھے پیچھے آ جائیں، محبوب پاک مکہ معظمہ میں جلوہ گر ہو، جبریل وہاں آ کے سلام کرتے ہیں. مدینہ عالیہ میں چلے جائیں وہاں سلام کرتے ہیں، اور خالی ہاتھ نہیں آتے، قرآن شریف کا نذرانہ لے کر آتے ہیں. نظر پیش کرتے ہیں. ایک، دو اور تین اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی ساری صفات کی قسم ہے، رب کریم کی ذات کی قسم ہے. رب ذوالجلال کی ذات کے بعد خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ سے بڑا اس کا کوئی خزانہ ہے ہی نہیں. حضور سب سے بڑا خزانہ ہے، تو پیرے بھی بڑے مضبوط ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ ہی، یا یوں چاہیے تھا نا، علماء بیٹھے یہ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں طالب علموں کو، یہ ذکر میں اول مرتبہ تو فعل کا ہوتا ہے، پھر فاعل کا ہوتا ہے، پھر مفعول کا ہوتا ہے. مفعول جیسے بھی ہو، مفعول بہی ہو، مفعول فی ہو، مفعول لہو ہو، کوئی بھی ہو، مفعول کا مرتبہ تیسرے نمبر پر، فاعل بعد میں پہلے فعل. اور یہاں واللہ یعصمک اللہ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اس میں بتا دیا ہے کہ یاد رکھو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پروانوں، یہ تو تمہاری ڈیوٹی، تمہاری خوش قسمتی ہے، اپنے محبوب کا اللہ ہی محافظ ہے. یہ تخصیص ہے، یہ حصر ہے، حصر تخصیص ہے. رب نے تخصیص فرما دی کہ جتنی بڑی دولت ہے میری، پیرا بھی اتنا مضبوط ہی چاہیے. یہ بینک تو حضرت لائل پور میں بھی ہیں، بورے والے میں بھی ہیں، بینکنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور سیکیورٹی بھی ہے، بینکوں کی سیکیورٹی بھی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے، سیکیورٹی کا انتظام وہاں بھی ہے. وہاں بہت مضبوط ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہتے نہیں یہاں تو چند اکائیاں ہیں، اس کے مقابلہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں سارے ملک کی دولت ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں سارے ملک کی دولت ہے، سارے ملک کا زر مبادلہ ہے. اس لیے دولت بہتی ہے تو پہرا بھی سب سے مضبوط ہونا چاہیے. تو قسم بخدا، خدا کی کائنات میں مصطفیٰ سے بڑی کوئی دولت نہیں، خدا سے بڑا کوئی پہرا نہیں ہے، نہیں ہے. سب سے بڑی دولت محمد عربی کی ذات ہے. ان بوجھ بجھکڑوں نے کیا جھک ماری ہے، نہ پیدا ہوتے تو شاید کام کچھ نکل ہی جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یارو دہائی دے رہی ہے کون؟ محدث اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان. وہ کیا ہو گیا؟ محدث اعظم، محدث اعظم، محدث اعظم. یہ کیا رٹ لگائی ہے؟ کہتا ملا چپ کر، ہم نے ان سے سبق پڑھا ہے، ہم نے ان سے سبق پڑھا ہے. اور سبق پڑھا ہے، چاہے بخاری شریف پڑھی ہے یا مسلم شریف پڑھی ہے یا ترمذی پڑھی ہے، ابن ماجہ پڑھی ہے، ابو داؤد پڑھی ہے، النسائی پڑھی ہے. اگر ساری پڑھی ہیں تب بھی، کچھ پڑھی ہیں تب بھی محدث اعظم، محدث اعظم. میں پوچھتا ہوں، سارے ہی زور لگا رہے ہیں محدث اعظم، سارے ہی زور لگا رہے ہیں احمد رضا، احمد رضا مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ. یہ دہائی کو ملی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اور کہتے زبان بند کر. جس نے کسی کے دروازے سے سبق پڑھا ہو وہ اس کو ہمہ صفت موصوف سمجھتا ہے، اور ہم نے ان سے سبق پڑھا، حدیث پاک پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، علوم دینیہ پڑھے، وہ علوم پڑھے جو رب کریم نے عطا فرمائے. جس محدث نے وہ پڑھائے ہیں وہ محدث اعظم نہیں تو اور کیا ہے. اور جس کو رب کریم نے آپ پڑھایا اور فرشتوں نے آ کے پڑھا وہ رسول اعظم نہیں ہے تو اور کیا ہے.